شهداء الملة البشرية بالأخص شهداء استقبال الشكوان شهيد المظلوم علامة المسلمين وعلى حبيب رحمه الله مرحوم أستاذ المرحوم الله ومرحوم راشد صاحب دیگر مرحوم بلندی درجات کے لیے اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين خالق السماء والأرضين الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ورحمة على محبيهم ومواليهم واللعنة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين ومن يوم الدين إلى أبد الآبدين. وبعد سلسلة رضوان خدا تعالی تمام مومنین کی عبادات اللہ کو برکات منظور و مقبول فرمائے. پروردگار عالم ہمارے وارث امام زمان کا جلد از جلد ظہور فرما. وطن عزیز پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا. میں اپنے دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. معرفت امام زمانہ نصیب فرما. اللهم صل على محمد وآل محمد. آئمہ معصومین علیہ السلام لوگوں کو امام حسین کی شخصیت اور مظلومیت اور ان کے مقصد کی طرف متوجہ کرنے کے لیے جو سب سے اہم طریقہ استعمال کیا وہ طریقہ ہے زیارت کا. بہت سی زیارات آئمہ سے مروی ہیں. مشہور ترین زیارت وارث، زیارت عاشورہ، زیارت امین اللہ اور بھی بہت سی زیارات ہیں. اور بالخصوص امام حسین علیہ السلام سے متعلق ہر موقع کی مناسبت سے زیارت موجود اور منقول. یعنی شب قدر ہو تو امام حسین کی زیارت مستحب ہے. عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا موقع ہو تو امام حسین کی زیارت موجود ہے اور منقول ہے. نیمہ شعبان کا موقع ہو تب بھی امام حسین کی زیارت. تو ان زیارات کے ذریعے ائمہ نے ہمیں امام کی شخصیت کی طرف اور ان کے مقام کی عظمت کی طرف متوجہ کیا ہے. انہی زیارات میں سے ایک زیارت اربعین ہے جس کا تعلق 20 سفر سے ہے. امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے. یہ زیارت مروی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے. اور اس کے راوی صفوان بن جمال ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اونٹوں کے ساربان تھے. انہوں نے یہ زیارت نقل کی ہے. اور دوسری زیارات کی طرح اس میں بھی سب سے پہلے تو امام کے مقام اور عظمت کی طرف متوجہ کیا گیا ہے. السلام علیکم یا ولی اللہ ابن ولی، السلام علیکم یا صفی اللہ ابن صفی. یہ عظمت اور مقام بتایا گیا ہے کہ اے ولی خدا اور ولی خدا کے فرزند، اے خدا کے برگزیدہ اور خدا کے برگزیدہ کے فرزند. یہ مختلف الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جن کے ذریعے امام کا مقام اور ان کا مرتبہ بتانا مقصود ہے. دوسرے مرحلے میں امام کی مظلومیت بتائی جاتی ہے. یہ زیارت پہلے مقام مرتبہ بتا کر پھر ان کی مظلومیت. السلام علیکم یا قتیل الابرار، ہے آنسوؤں کے ذبح شدہ، یعنی وہ ہستی کے جس پر بہنے والے آنسو کبھی ختم نہیں ہوتے. یہ مظلومیت ہے. البتہ الفاظ زیادہ ہیں، میں صرف ان میں سے سیدھا ذکر کر رہا ہوں صرف یہ بتانے کے لیے کہ مرحلہ کا مرحلہ زیارت کے اندر کیا چیزیں بتائی جاتی ہیں. پہلے ان کا مقام اور مرتبہ بتایا جاتا ہے اور مقام و مرتبے کے بعد پھر ان کی مظلومیت نمایاں کی جاتی ہے کہ کیسے ان کو ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا. پھر اس کے بعد ان کا ہدف یا مقصد بھی زیارت کے اندر بتا دیا جاتا ہے. جیسے زیارت عاشورہ میں ہے یا زیارت وارث میں ہے. یہ زیارت میں بھی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے امر بالمعروف کیا. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے
یہ گواہی دینے کے ساتھ ساتھ ان کے مقصد کی طرف بھی اشارہ ہے کہ حسین ابن علی نے جو شہادت کا مرتبہ پایا ہے یہ مرتبہ امت کو کچھ بتانے کے لیے تھا، کچھ چیزوں کی طرف متوجہ کرنے کے لیے تھا۔ حسین ابن علی گھر سے نکلے ہیں تو امر بالمعروف کے لیے، تو انہی اہداف میں سے ایک ہدف جو اس زیارت اربعین میں بیان کیا گیا ہے، اس کے الفاظ جو ہے نا وہ اس طرح ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ حسین ابن علی نے اللہ کے راستے میں قیام کیا ہے، اشہد انہ بذل محدثہ، حسین ابن علی نے اللہ کے راستے میں قیام کیا ہے اور اپنا خون دیا ہے، لیستنقذ عبادک من الجہالۃ وحیرۃ الضلال، فرمایا کہ یہ قیام اس لیے کیا ہے تاکہ اے پروردگار میرے بندوں کو جہالت سے نکال سکی اور گمراہی سے دور کر سکی۔ کہ جہاں حسین ابن علی کے کا ایک ہدف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، وہاں جہالت سے لوگوں کو نکالنا، گمراہی سے لوگوں کو بچانا بھی حسین ابن علی کے اہداف میں سے ایک ہدف۔ تو یہ الفاظ اس طریقے سے، الفاظ میں اس طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اے پروردگار کہ حسین ابن علی نے اپنے خون کو تیری راہ میں پیش کیا ہے، شہادت پیش کی ہے، اس لیے کہ تیرے بندوں کو جہالت سے نکال سکیں، جہالت کی گمراہیوں اور تاریکیوں سے نکال کر علم کی روشنی میں لا سکیں، ہدایت کی روشنی میں لا سکیں۔ یہ گواہی دینے کا مقصد یہ ہے، انداز بیان یہ ہے، لیکن مقصد اس کا بتانے کا یہ ہے کہ حسین ابن علی کے اہداف میں سے، ان کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ تھا۔ ابھی تو گواہی دی جا رہی ہے کہ حسین ابن علی نے ایسا کیا، ایک معصوم امام گواہی دیتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ حسین ابن علی نے لوگوں کو جہالت سے نکالا۔ تو اب سوچنے کا مقام یہ ہے کہ وہ کون سی گمراہی ہے اور وہ کون سی جہالت ہے کہ جس سے نکالنے کے لیے حسین ابن علی کو اپنا خون پیش کرنا پڑا، یعنی اس جہالت سے نکالنے کے لیے صرف لوگوں کو زبان کے ذریعے ابلاغ کرنا کافی نہیں تھا، زبانی تبلیغ کافی نہیں تھی، عملی تبلیغ بھی شاید کافی نہیں تھی، بلکہ خون پیش کرنا پڑا ہے۔ شہادت کے ذریعے اور خون کے ذریعے سے لوگوں کو جہالت سے نکالا ہے اور گمراہی سے دور کیا ہے، گمراہی سے بچایا ہے۔ تو یہ جہالت، نادانی مختلف اس کی صورتیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ یہ جہالت کسی چیز سے بارے میں ہوتی ہے، جہالت علمی کہہ لیں آپ اس کو، یعنی انسان ایک چیز کو جانتا نہیں ہے تو اسے کوئی چیز جنوائی جاتی ہے، پہچنوائی جاتی ہے، اور ایک دفعہ جہالت عملی ہوتی ہے، یعنی انسان چیز کو جانتا ہے اور جانتے ہوئے بھی اس کی رعایت نہیں کرتا یا اس پر عمل نہیں کرتا، یعنی عمل اس کا ایسے ہوتا ہے کہ گویا وہ اس کو نہیں جانتا، یہ ایک طرح کی جہالت عملی ہوتی ہے۔ تو جہاں حسین ابن علی نے لوگوں کو جو جہالت سے بچانے کے لیے قیام کیا ہے، تو اس کے لیے ہمیں پہلے یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ قرآن نے کس کس چیز کو جہالت کہا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ کی قوم نے جب حضرت موسیٰ سے یہ تقاضا کیا کہ یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک ایسا خدا بنا دے جیسے ان کے خدا ہیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ شبیہ بنا دے، خدا کی شبیہ بنا دے، کوئی بت کی شکل میں، جسم کی شکل میں، تاکہ جیسے دوسرے لوگ، دوسرے مذاہب کے لوگ بتوں کے آگے سجدہ ریز ہو کر پرستش کرتے ہیں، ہم بھی اسی طرح کر سکیں۔ تو حضرت موسیٰ نے جواب کیا دیا، انکم قوم تجہلون، تم جاہل قوم، یعنی خدا کے لیے جسم و جسمانیات کا قائل ہو جانا، توحید کے مقام کو نہ سمجھنا، یہ ایک طرح کی جہالت ہے۔ یہ جہالت ہے کہ وہ خالق ہستی کہ جس کا کوئی جسم نہیں ہے، کوئی جسمانیت سے مبرہ ہے، اس کے لیے کسی جسم کا انسان قائل ہو گئے۔ تو اسی طرح اگر دوسرے لوگوں کے لیے وہ مقام دینا شروع کر دے دوسرے لوگوں کو جو خدا کا مقام ہے، جو پروردگار کا مقام ہے، وہ مقام اگر دوسرے لوگوں کو دیا جائے، یعنی جو توحید خدا کی، جو توحید خدا کی صفات ہیں، ان مخصوص صفات کو دوسرے لوگوں کے ساتھ انسان استعمال کرنا شروع کر دے مخصوص طریقے سے، یعنی ان کو خدا سمجھنا شروع کر دے، ان کی الوہیت کا قائل ہو جائے، تو یہ بھی جہالت ہے۔ تو گویا ایک جہالت یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ خدا کی مقام سے جاہل ہو، اس کی توحید سے جاہل ہو، اس کے ساتھ شرک کریں، لوگوں کو شریک ٹھہرائیں، یا اس کے لیے جسم و جسمانیات کے قائل ہو جائیں، یہ ایک طرح کی جہالت ہے۔ ایک جہالت عملی اور بھی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ خدا کو مانتا ہے لیکن خدا کے احکام کو نہیں مانتا، جیسے قوم لوط کا قصہ قرآن میں مذکور ہے، ان کو بھی جاہلون کے خطاب سے
نوازا گیا ہے، وہاں پر خطاب دیا گیا ہے کہ یہ بھی جاہل تھے کہ قوم لوط کیا کرتی تھی، ان کا عمل کیا تھا، غیر فطری عمل تھا۔ تو غیر فطری عمل ہو یا غیر شرعی عمل ہو جو خدا کے فرامین سے اور احکام سے ہٹ کر ہو، تو ان فرامین اور احکام سے ہٹ کر عمل کرنے والا بھی قرآن کی نظر میں جاہل ٹھہرے گا۔ تیسری صورت یہ ہو گئی کہ انسان توحید کو بھی جانتا ہے، توحید کے احکام سے بھی کسی حد تک واقف ہے، لیکن مقام رسالت سے ناواقف ہے، جیسے پیغمبر کے ساتھ لوگ کرتے تھے کہ مقام رسالت سے لوگ ناواقف تھے۔ تو اس چیز سے بچانا، توحید کی معرفت لوگوں کے دلوں میں بیدار کرنا، رسالت کی معرفت میں بیدار کرنا، خدا سے متعلق اس کے احکام لوگوں کو یادآوری کروانا، یہ بھی ایک جہالت اور ایک جاہلیت ہے۔ حسین ابن علی نے جب قیام کیا ہے اور لوگوں کو جہالت سے بچایا ہے، تو اس کا ایک پہلو جو ہے اسی سے متعلق ہوتا ہے کہ حسین ابن علی نے لوگوں کو اس جہالت سے بھی دور کیا ہے۔ لیکن یہ تو وہ جہالت تھی کہ جس کو دور کرنے میں حسین ابن علی کے جد بزرگوار بھی اپنا کردار ادا کر چکے تھے۔ ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حسین ابن علی کے قیام میں کچھ اور جہالتیں بھی موجود تھیں، اور وہ سب سے بڑی جہالت جو پیغمبر کے بعد وجود میں آئی وہ مقام امامت سے ظاہر ہوئی ہے کہ امام برحق کو چھوڑ کر طاغوت کی پیروی کرنا، ان حکمرانوں کی اطاعت کرنا کہ جن کی اطاعت اللہ کی اطاعت شمار نہیں ہوتی، جن کی اطاعت کا اللہ نے حکم نہیں دیا بلکہ جن کی نافرمانی کو حکم دیا ہے، ان حکمرانوں کی اطاعت کرنا یہ بھی ایک جہالت ہے۔ پیغمبر اکرم کے وصال کے بعد جو کام شروع ہوا ہے کہ لوگوں نے امام کو اس کے مقام سے ہٹایا ہے اور ان کی جگہ دوسروں کو بٹھا دیا، تو امام کی جگہ دوسروں کو بٹھا دینا یہ بھی ایک جہالت ہے۔ طاغوت کی اطاعت کرنا، جابر حکمرانوں کی اطاعت کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی جہالت ہے، جاہلیت ہے۔ اس جاہلیت سے بھی حسین ابن علی نے لوگوں کو نکالا ہے۔ کیسے؟ کہ اگر حسین ابن علی قیام نہ کرتے تو لوگ یہ سمجھتے کہ اگر جبران بیعت بھی لے لی جائے تو وہ بھی اسلامی بیعت ہے۔ جیسا کہ ابھی بھی کہیے کہ اسلامی مذاہب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تلوار کے زور پر قابض ہو جائے تخت حکومت پر تو اس کی اطاعت بھی لازم ہوتی ہے۔ تو اگر حسین ابن علی یہ قیام نہ کرتے تو شاید سارے مسلمان اسی طرح سمجھنا شروع کر دیتے۔ تو مسلمانوں کو اس ذات سے نکالا ہے، اس گمان سے نکالا ہے حسین ابن علی نے کہ دیکھو جابر حکمران کی اطاعت نہیں کی جانی چاہیے، بلکہ لوگوں کو کہا کہ تم بھول گئے ہو میرے نانا کا فرمان کہ جنہوں نے کہا تھا کہ جب جابر حاکم کے سامنے کلمہ حق کہنا جو ہے وہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ تو اس جہالت سے بھی حسین ابن علی نے لوگوں کو نکالا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ایک قدم اور آگے بڑھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور جہالت جو لوگوں کے اندر اس وقت بھی موجود تھی اور جو آج بھی موجود ہے، اور وہ ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ سرمایہ کی ہوس، دولت کی ہوس، انسان سرمایہ کو اور دولت کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے اور اسی کے پیچھے اپنی ساری زندگی گزار دیتا ہے، حالانکہ اسے معلوم ہے کہ یہ زندگی محض پانی کے ایک بلبلے کی طرح ہے، چند لمحوں میں انسان ختم ہو جاتا ہے، پھر بھی اس سرمایہ کے پیچھے ساری دوڑ لگا دیتا ہے۔ اور اس سرمایہ کی محبت کے نتیجے میں، سرمایہ کی ہوس کے نتیجے میں جو دوڑ پیدا ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں جو طبقاتی نظام پیدا ہوتا ہے، جو کاسٹ سسٹم بنتا ہے، وہ کاسٹ سسٹم ایسا ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں جو کمزور لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے، ان کے اوپر زیادتی ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے اندر جو سب سے بڑی اس وقت خامی پیدا ہو چکی تھی وہ یہی تھی کہ اسی خاص کاسٹ سسٹم کو، اس طبقاتی نظام کو عین اسلامی نظام سمجھ لیے گئے۔ پیغمبر اکرم کے دور میں جہاں مال غنیمت برابر تقسیم کیا جاتا تھا، اسی مال غنیمت کے درجے بنا دیے گئے۔ خدا کو فتح مکہ سے پہلے ہجرت کرنے والوں کو اتنا ملے گا، اس کے بعد والوں کو اتنا ملے گا، مدینہ کے جو انصار ہیں ان کو اتنا ملے گا۔ تو یہ جو درجے اور طبقے بنائے گئے جس کے نتیجے میں بڑی بڑی جاگیرداریاں وجود میں فیوڈل لارڈ بن کے بہت سارے لوگ۔ علی ابن ابی طالب کا جھگڑا کیا تھا لوگوں کے ساتھ؟ کوئی ذاتی جنگ نہیں، کوئی ذاتی جنگ نہیں تھی۔ علی سے لوگوں کو مخالفت یہی تھی کہ جناب امیر کو جب ظاہری حکومت ملی تو حکومت ملتے ہی جناب امیر نے اعلان کیا تھا کہ میں ان جاگیرداریوں کو ختم کروں گا، میں اس فیوڈل سسٹم کو ختم کروں گا۔ تو وہ جو جن کے مفادات اس فیوڈل سسٹم کے ساتھ، اس طبقاتی نظام کے ساتھ وابستہ تھے، جو سٹیک ہولڈر تھے اس زمانے کے، وہ سامنے آ گئے۔ اگرچہ آپ نام نہیں لے سکتے، ہم کیا کریں، مقدس قرار دیے جاتے ہیں بہت سارے افراد کہ ان کو مقدس قرار نہیں دینا چاہیے،
ان کو مقدس قرار دیا گیا اور پھر وہ قانون کا حصہ بھی بن گیا۔ ہماری کمزوری ہے کہ ایسے قانون ہمارے ملک میں پائے جاتے ہیں۔ ماضی کی شخصیات کا احترام کرنا وہ ہمارے نوعیت اللہ یہ دین کا حصہ بنا دیا گیا کہ آپ ان کے بارے میں کوئی بات کر ہی نہیں سکتے۔ بات کریں گے تو آپ کے اوپر 298 اے لگ جائے گی، 295 لگ جائے گی، 295 سی لگ جائے گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ لوگوں کو حقائق سے دور رکھنے کی ایک چال ہے کہ لوگ حقائق کی طرف مطلب بے احترامی اور توہین کسی کی نہیں کرنی چاہیے۔ سخت الفاظ کسی کو گالی دینا، برے لفظوں میں یاد کرنا، میں اس کا سخت مخالف ہوں، پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں۔ کسی بھی مذہب کا بزرگ ہے، بڑا ہے، وہ اس کو مانتا ہے چاہے غلط ہی کیوں نہ ہو، برے لفظوں میں یاد مت کریں، لیکن جو حقائق ہوتے ہیں تاریخی ان کو تو بیان کر دینا چاہیے نا۔ لیکن آپ پر قسمتی یہ ہے کہ ان حقائق کو بھی آپ بیان کر دیں گے تو وہ بھی آپ کے لیے مسائل بن سکتے ہیں۔ لیکن اشارتاً بہرحال عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے کچھ اسٹیک ہولڈرز تھے جن کے مفادات اس طبقاتی نظام کے ساتھ وابستہ تھے کہ جو اس وقت قائم ہو گیا۔ وہی اسٹیک ہولڈر تھے کہ جو علی بن ابی طالب کے مقابلے پر آئے اور وہی اسٹیک ہولڈر تھے کہ جو حسین بن علی کے مقابلے پر آئے۔ تو اس طبقاتی نظام کو عین اسلام سمجھ لیا جاتا اگر حسین بن علی کی عمل نہ کرتے۔ یہ سرمایہ کی حوث، یہ دولت کی حوث، اس کو ٹھکرا کر حسین بن علی نے یہ بتایا ہے کہ یہ سرمایہ کیا ہے، یہ فانی ہے، ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ عمر بن سعد کس لیے آ گیا تھا پیغمبر حسین بن علی کے مقابلے میں کہ اس کو رے کی دولت کا لالچ تھا، رے کی حکومت کا لالچ تھا۔ تو اس لالچ میں وہ سامنے آئے تو حسین بن علی نے کیا کہا تھا کہ یاد رکھو تمہیں رے کی گندم کا ایک دانہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ تو اب دیکھیے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہم عزاداریاں کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، کرنی بھی چاہیے، لیکن میں بہت کم دیکھتا ہوں کہ جہاں ان حقائق کو بیان کیا جائے۔ ہمارے کچھ بزرگان جو اچھی باتیں کرتے ہیں، تبلیغی باتیں کرتے ہیں، وہ بھی اس سسٹم کو نہیں چھیڑتے۔ نماز روزے کی طرف بھی لانا لوگوں کو بڑا ضروری ہے، بڑا اہم ہے، اس کی طرف لوگ لے کر آتے ہیں، لیکن اس سسٹم کو کوئی نہیں چھیڑتا۔ وہ جو سسٹم قائم ہو چکا تھا جس کو حسین ابن علی نے متزلزل کیا، اور پھر ہم اس کو اسلام کا ایک ایسا سمجھ رہے ہیں۔ تو جیسے حسین ابن علی نے اس کے خلاف قیام کیا اور لوگوں کو جہالت سے نکالا، اس غلط فہمی سے نکالا کہ طبقاتی نظام ہے اسلام، اس غلط فہمی سے نکالا ہے، تو کیا آج عزاداری کے فرائض میں سے ایک فرض یہ نہیں ہے کہ آج بھی لوگوں کو اس غلط فہمی سے نکالا جائے، لوگوں کو اس جہالت سے نکالا جائے، اس نادانی سے نکالا جائے؟ آج بھی تو لوگ اسی نادانی میں مبتلا ہیں، آج بھی لوگ اسی غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ جہاں اس کاسٹ سسٹم کو قبول کر لیا جاتا ہے خاموشی سے کہ جی یہ تو باہر لازمی ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر ہم کہاں جائیں، ساری دنیا میں اسی طرح ہو رہا ہے۔ ساری دنیا میں کیا اگر غلط ہو رہا ہو تو مومن کا فرض کیا ہے کہ وہ غلط کا حصہ بن جائے یا اس غلط کے مقابلے میں قیام کرے۔ حسین ابن علی نے یہی تو سبق دیا تھا، اگر ساری دنیا باطل پر اکٹھی ہو رہی ہے تو مومن کا یہ فرض ہے کہ اس کے مقابلے میں قیام کرے، بتائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اگر مومن قیام نہیں کرے گا تو حق اور باطل مکس ہو جائے گا۔ حق اور باطل مکس ہونے کا نتیجہ کیا ہے؟ جہالت ہے، نادانی ہے، لوگ پہچان نہیں سکیں گے کہ حق کیا ہے، عام لوگوں سے حق دور رہے گا۔ تو اس کو واپس اگر اپنے مقام پر لانا ہے تو پھر یہ آگاہی کا فریضہ انجام دینا پڑے گا، یہ بیداری کا فریضہ انجام دینا پڑے گا۔ یہ بیداری کا جو ایک حصہ ہے، سب سے بڑا حصہ ہے، وہ اس کاسٹ سسٹم کے خلاف ہے۔ یہ میں سمجھ رہا ہوں اپنے طور پر، ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ شاید آپ کی تفہیم درست نہیں ہے، بہرحال انسان غلطی اور خطا تو کر سکتا ہے، لیکن اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات کو دلائل کے ساتھ بیان کر دے۔ تو میں نے دلائل آپ کے سامنے پیش کر دی ہے کہ حسین ابن علی کے سامنے لوگ کیوں کھڑے ہو گئے؟ کیا دولت اور سرمایہ کی دوڑ کے علاوہ کوئی اور چیز تھی؟ دولت اور تعصبات اور سرمایہ کی دوڑ ہی تو ختم کی تھی اللہ کے رسول نے۔ جب پیغمبر خدا مدینہ میں آئے تھے تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ مدینہ میں جو انصار بستے تھے وہ سب معاشی لحاظ سے آسودہ حال تھے، کوئی پریشانیاں نہیں۔ جو مہاجرین مکہ سے آئے تھے بڑے پریشان ہو کر آئے تھے کیونکہ انہیں گھر بار چھوڑنا پڑا تھا، اپنی جو بھی زمین جائیداد سب کچھ چھوڑ کر مدینہ۔ تو مدینہ میں جب آئے تھے تو اللہ کے حبیب نے کیا کیا تھا؟ ان انصار اور مہاجرین کو جب آپس میں بھائی بھائی بنایا تھا۔ یہ تو پڑھایا جاتا ہے اسلامیات کی کتابوں میں، سلیبس کی کتابوں میں نعرے بھی لگوا لیے جاتے ہیں۔ تو وہ بھائی بھائی بنانے کے بعد ہوا کیا تھا؟
ہر انصاری نے اپنی زمین جائیداد اور مکان میں ایک ایک مہاجر کو اپنے ساتھ شریک کیا تھا. یہ برادری کا مطلب تھا. اخوت کا جو وہاں پر مفہوم تھا وہ یہ تھا کہ وہ صرف زبانی بھائی چارہ نہیں کہ ہاتھ ملا دیا السلام علیکم میں تیرا بھائی تو میرا بھائی. یہ زبانی بھائی چارہ قائم نہیں کیا پیغمبر نے. حقیقی بھائی چارہ تھا کہ ہر انصاری ایک ایک مہاجر کو اپنے گھر لے کے جاتا ہے, اس کو کہتا ہے کہ تو میرے مکان میں حصہ دار ہے, تو میری زمین میں حصہ دار ہے, تو میرے مال و دولت میں حصہ دار ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو ثروت اور دولت اور سرمایہ کی محبت تھی وہ اللہ کے اس حبیب نے ختم کی ہے. لوگوں کی اس جہالت کو ختم کیا ہے کہ سرمایہ تمہیں بچا لے گا, دولت تمہیں بچا لے گی. اس جہالت کو ختم کر کے ان کی جگہ ایثار اور قربانی رائج. تو یہی جہالت تھی جو بعد میں پھر رائج ہو چکی تھی. حسین اگر یہی لوگوں کے اندر جذبہ باقی ہوتا جو اس وقت انصار میں تھا, جو اللہ کے حبیب نے بھی اعلان کیا تھا, یہی جذبہ باقی ہوتا تو پھر لوگ حسین بن علی کے مقابلے پر آتے. تو لوگوں کے اندر درہم و دینار کا لالچ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر درہم و دینار کا لالچ تھا. چند درہموں کی خاطر, چند دراہم کی خاطر, چند دیناروں کی خاطر لوگ حسین بن علی کے مقابلے پر آ گئے. جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لالچ دوبارہ آ رہا تھا. وہ طبقاتی جو سسٹم تھا, صلوات پڑھیں, جو وہ طبقاتی سسٹم تھا وہ دوبارہ آ چکا تھا. حسین ابن علی نے اس سے لوگوں کو نکالا ہے. لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحِيرَةِ الضَّلَالَةِ. حسین ابن علی نے اپنا خون پیش کیا ہے کہ لوگوں کو جہالت سے نکالے. تو اس خون کے لیے گریہ کرنا چاہیے. اب کرتا بھی ہے ہر انسان, ہر فطری انسان گریہ کرتا ہے اس خون کے بہانے پر, اس خون کے بہنے پر. لیکن اس خون کے بہنے کا ایک تقاضا بھی یہ ہے کہ جو جہالت لوگوں کے اندر موجود ہے اس جہالت کا بھی خاتمہ کیا جائے, اس جاہلیت کا بھی مقابلہ کیا جائے, اس جہالت کا, اس گمراہی کا مقابلہ کیا جائے. وہ جہالت, وہ گمراہی جو اس وقت اسلام کا لبادہ اوڑھ چکی ہے. جیسے اس وقت اس جہالت و گمراہی نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا. امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ لبس الاسلام لبس الحرب مقلوبہ. جیسے انسان اپنی قمیض الٹی پہن لے نا, امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اسلام کی اس طرح الٹی قمیض پہن لی گئی ہے. یعنی اس اصل اسلام تھا اس کو چھپا کر الٹا جو اسلام کی مخالف چیزیں تھی, جو باطل تھا, اس کو اسلام کے نام پر سامنے کر دیا گیا ہے, اس کو اسلام کے نام پر رائج کر دیا گیا ہے. وہ کام صرف اس وقت نہیں ہوا, اب بھی یہی ہو رہا ہے. اسلام کے نام پر انہی چیزوں کو رائج کر دیا جاتا ہے جو غیر اسلامی ہوتی ہیں. تو غیر اسلامی اقدار کو, غیر اسلامی نظام کو, غیر اسلامی طبقاتی نظام کو جو ہمارے اوپر ٹھونسا گیا ہے اور اس کو اسلام کا لبادہ پہنایا جا رہا ہے, اس کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہونا یہ بھی ہمارا ہی فریضہ ہے. یہ حسین ابن علی کی اس شہادت میں گریہ کرنے کا ایک تقاضا یہ بھی ہے. اس حسین ابن علی کی شہادت میں حصہ دار بننے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان اس جہالت کے مقابلے میں کھڑا ہو اور اس جاہلیت کے خاتمے کی کوشش اور کاوش کرے. خدا ہم متعال سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں عزاداری امام حسین بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس عزاداری کے مقصد کو سمجھنے اور لوگوں کے اندر سب سے پہلے اپنی جہالت کے خاتمے اور پھر لوگوں کی جہالت کے خاتمے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام.